اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں ہوں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ. آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ نان فائلر کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. میں نے کافی سارے ولاگ اس پوائنٹ پہ اس ٹاپک پہ بنائے ہیں کہ آپ کو فائلر بننا چاہیے، ٹیکس دینا چاہیے، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اور آج کی ویڈیو میں یہ بتانے جا رہا ہوں آپ کو کہ اگر آپ نان فائلر ہیں، فائلر نہیں بنتے، تو آپ کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہو سکتا ہے آپ کو میری کوئی بھی ولاگ دیکھ کے آپ کو اس کا فائدہ ہو سکے. ڈسکس کر رہے تھے جی کہ نان فائلر کے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. میں یہ پوری لسٹ ہے جی جس میں ایک نان فائلر کے حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کہ نان فائلر جو ہیں ان کے کیا نقصان ہو سکتے ہیں، نان فائلر ہونے کے کیا نقصانات ہیں. سب سے پہلے جی یہ بات آپ ذہن میں رکھیں جی کہ نمبر 1، بیرون ملک سفر پر پابندی لگ جائے گی. جو نان فائلر ہوں گے یہ باتیں میری ذرا غور سے سنیے گا. بہت سے ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو کہ لوگ روٹین میں کرتے ہیں، لیکن ان کے نان فائلر ہونے کی بنیاد پہ ان کو یہ بینیفٹ نہیں دیا جائے گا، ان کو یہ حق نہیں دیا جائے گا. تو اس لیے جو نان فائلر کے نقصانات ہیں وہ ذرا غور سے دیکھیے گا. پہلا نمبر میں نے بتایا جی کہ بیرون ملک سفر پر پابندی ہو جائے گی اگر کوئی نان فائلر ہوئے گا. اور اس کے بعد ہے جی نمبر 2 پہ موبائل سم کا منقطع کیا جائے گا. موبائل سمز بھی ان کی وہ منقطع کر دی جائے گی اگر کوئی نان فائلر ہوگا. نمبر 3 پہ جی بجلی اور گیس کے کنیکشن کو منقطع کر دیا جائے گا. یہ دیکھیں نا، یہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. موبائل فون آج کل کسی بندے کا اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، بجلی گیس کسی بندے کا گزارا نہیں ہے، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ آپ سے وہ چھین لی جائیں گی حکومت کی طرف سے اگر آپ نان فائلر ہوں گے. اگر آپ فائلر نہیں بنتے، آپ ٹیکس ادا نہیں کرتے، تو یہ ساری جو بنیادی جو چیزیں ہیں وہ آپ سے چھین لی جائیں گی. اس کے بعد ہے جی کٹوتی یا جمع کردہ ٹیکس کی شرح میں 100% اضافہ کیا جائے گا. ٹیکس کی شرح میں 100% اضافہ کر دیا جائے گا، جن کے دگنا ٹیکس آپ کو ادا کرنا پڑے گا. گاڑیوں کے اگر حوالے سے دیکھا جائے جی تو گاڑیوں کی خرید و فروخت پر دفعہ 231(b) کے تحت 200% اضافی وصول کیا جائے گا. یہ میں آپ کو سیکشن اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ قانون کا پتہ ہونا چاہیے کہ دفعہ جو ہے وہ 231(b) کے تحت اگر آپ نان فائلر ہیں تو اگر آپ کوئی گاڑی خریدتے ہیں تو اس پہ آپ کو 200% جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ آپ سے وصول کیا جائے گا. اس کے بعد یہ سرمایہ کاری کے حوالے سے بات کریں تو سرمایہ کاری پر منافع دفعہ 151 کے تحت 35% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. اگر آپ سرمایہ کاری کرتے ہیں اور آپ نان فائلر ہیں اس کا جو منافع ہوگا وہ دفعہ 151 کے تحت 35% کٹوتی کی جائے گی، ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. اس کے بعد ہے کہ ڈسٹریبیوٹرز حضرات جو ہیں اور ہول سیل حضرات جو ہیں وہ دفعہ 236(g) کے تحت ایڈوانس ٹیکس کی 2% کی کٹوتی ہوگی. ٹھیک ہے، اگر جو کوئی بھی ڈسٹریبیوٹرز ہیں اگر وہ نان فائلر ہیں دفعہ 236(g) کے تحت ان کی 2% جو ہے وہ ٹیکس کی کٹوتی ہوگی. ریٹیلرز حضرات جو ہیں وہ دفعہ 236 کے تحت ایڈوانس ٹیکس کی 2.5 کی کٹوتی کی جائے گی. جو ریٹیلرز ہیں اگر وہ نان فائلر ہیں تو 2.5 کی کٹوتی کی جائے گی. پراپرٹی کی فروخت پر اگر ہم پراپرٹی کی بات کریں، کیونکہ نارملی لوگ جو ہے وہ پراپرٹی کا کاروبار کرتے ہیں اور ویسے لوگ خریدتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، اور اگر پراپرٹی کی بات کی جائے تو پراپرٹی کی فروخت پر دفعہ 236 کے تحت 10% ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. یہ پراپرٹی کی فروخت پر بھی. اس کے بعد جی 50 لاکھ سے کم مالیت کی پراپرٹی کی خرید پر دفعہ 236(k) کے تحت 12 ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. اس میں دوبارہ سن لیں کہ اگر آپ نان فائلر ہیں تو 50 لاکھ سے کم مالیت کی پراپرٹی کی خرید پر 236(k) کے تحت 12 ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. اس کے بعد ہے جی کہ 50 لاکھ سے 1 کروڑ مالیت کی پراپرٹی کی خرید پر 236(k) کے تحت 16%، وہ 12% تھا 236 کے تحت جو 50 لاکھ تو 12% اس کی ایڈوانس ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی. اس پہ 16% جو ہے وہ کٹوتی کی جائے گی اگر 50 لاکھ سے زیادہ مالیت ہے پراپرٹی کی اور 1 کروڑ روپے تک ہے. اور پراپرٹی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے جی آگے جو اگر پراپرٹی کی مالیت 1 کروڑ مالیت کی پراپرٹی کی خرید پر دفعہ 236 کے تحت 20% ٹیکس کی کٹوتی کی جائے گی اگر آپ نان فائلر ہیں. یہ نان فائلر ہونے کے نقصانات بتا رہا ہوں آپ کو. اور لاسٹلی جو ہے جی کہ کیپٹل گین پر دفعہ 370 کے تحت کم از کم 15% اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا. کیپٹل گین ٹیکس کی مد میں
دفعہ 370 کے تحت 15% اضافی ٹیکس وصول کیا جائے گا۔ یہ ہیں جی وہ ٹیکس کے نقصانات جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس حوالے سے کافی دفعہ یہ کہا ہے، لیکن یہ جو اسپیسیفک نقصانات، جو پارٹیکولر نقصانات جو بتائے گئے ہیں، وہ میں نے آج آپ کے سامنے رکھی کہ یہ جو نقصانات آپ نے اس میں دیکھا کہ بہت سی بنیادی چیزیں ہیں جو آپ سے چھین لی جائیں گی اگر آپ نان فائلر ہیں، تو اس لیے کوشش کریں آپ جو ہے وہ فائلر ضرور بنیں، اور تاکہ آپ جو ٹیکس ادا کریں، اور آپ جو بھی آپ کو سہولیات ایک ٹیکس پیئر کو جو حکومت دیتی ہے وہ آپ کو بھی ملیں۔ میں امید کرتا ہوں اس والے سے آپ کو کچھ نہ کچھ کا حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔